محمد یا رسول اللہ یا حبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ کبھی کبھی کچھ واقعات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان کا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کیا کوئی ایسی بھی عورت یا عورتیں ہیں جن کے لیے زنا معاف ہے؟ تو جی ہاں، اس بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر اسے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اب ان لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنسار سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی کو بلاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے، اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا ہوا ہو، مطلب سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو، یعنی کہ دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھار دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب علم بھی کہا جاتا ہے۔